الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال عليه الصلاة والسلام: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و محترم دینی ایمانی پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج ہم جس نسبت سے بیٹھے ہیں وہ یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کا ذکر خیر اور آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا، اطاعت و فرما برداری اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا، یہ نبی سے عشق اور نبی سے محبت کی علامت ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں زندگی کے گزارنے میں ایک نمونہ دیا ہے، ایک آئیڈیل دیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو نمونہ بنا لو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں زندگی کے گزارنے میں نبی کے طریقے کو نمونہ بنایا ہے. اب کسی اور نمونے کی ضرورت نہیں اور کسی طریقے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی کا طریقہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت اور زندگی کے گزارنے کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کی شکل میں اس امت کو دیا ہے. میری ماں اور بہنوں، محبت کہتے ہیں اطاعت کو، اسی لیے کہا گیا کہ ان المحب، کہ محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے لما یحب مطیع، کہ جب اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے. کہ محبت کی مثال اور محبت کرنے کی جو دلیل ہے وہ اطاعت ہے. کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے شب و روز میں، زندگی کے گزارنے کے ہر شعبے میں، چاہے معاملات ہو، معاشرت ہو، شادی بیاہ ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، سونا جاگنا ہو، کھانا پینا ہو، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے جو نبی کی سیرت کو اور صورت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرے گا.
تو میری ماں اور بہنوں، یہ ماہ مبارک آ کر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ دیکھو جس نبی کی امت کا تم محبت کا دم بھرتے ہو، اس نبی کے جیسے بنتے کیوں نہیں ہو۔ ایک سوال، ایک پیغام، ایک درس یہ ماہ مبارک ہمیں آ کر ہماری زندگیوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ محبت کے دعوے ہزاروں ہیں لیکن زندگی عمل سے بالکل خالی ہے۔ علماء نے مثال دی کہ نبی کی زندگی ہماری زندگی کے اندر آنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو کتنا محبوب رکھتے ہیں۔ جیسے اعضاء، جسم کے اعضاء ہیں، اس کی زینت زیور کے پہننے میں، کہ زیور جس عضو کے اندر ڈالا جاتا ہے، یہ تصور ہمارا ہوتا ہے کہ وہ عضو خوبصورت بن جاتا ہے۔ آنکھ میں سرما لگائے، آنکھ خوبصورت ہو گئی، اور کانوں میں بالیاں پہنی تو کان خوبصورت ہو گئے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی تو ہاتھ خوبصورت ہو گئے، گلے میں آپ نے زیور ڈال لیے تو گلا خوبصورت ہو گیا، پیروں میں آپ نے پازیب ڈال لیے تو پیر خوبصورت ہو گیا۔ تو جب لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو خاندانوں اور گھرانوں میں اس کے تذکرے بھی ہوتے ہیں کہ دلہن کو اچھا سنوارا جائے، اچھے کپڑے پہنائے جائیں، زیور ترتیب سے پہنائے جائیں۔ آج کا جو دور ہے وہ تو بیوٹی پارلر لے جانے کا دور، کہ وہاں پر لے جا کر مہندی کا لگانا اور بال کا بنوانا، ہر اعتبار سے یہ فکر ہوتی ہے۔ یہ کس لیے ہوتی ہے کہ ایک ہی نظر میں اس کا شوہر، اس خاتون کی، شوہر کی نگاہوں میں وہ خاتون، وہ دلہن بھا جائے، ایک ہی نظر میں اس کو پسند آ جائے۔ اس کے لیے ساری محنت کی جاتی ہے۔ فرمایا اہل اللہ نے کہ اسی طریقے سے کہ جیسے فکر ہوتی ہے کہ دلہن ایک ہی نظر میں دلہے کو پسند آ جائے، اس کے خاوند کو بھا جاوے، ایسے ہی جو بندہ اپنے جسم کے اندر نبی کی سنتوں کو داخل کر لیتا ہے، چہرہ نبی کے جیسا ہے، لباس نبی کے جیسا ہے، چلنا اٹھنا بیٹھنا گفتار بولنا، ساری چیزیں نبی کی جیسی سنتوں سے اس کے اعضاء مزین ہیں، تو جیسے ایک نگاہ ہمیں دلہے کو دلہن پسند آتی ہے، ایسے ہی وہ امتی اللہ کو پسند آ جاتا ہے جس کا جسم سنتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اہل اللہ نے اس کی مثال دی ہے۔ تو ہم کو اپنے اعضاء میں سنتوں کا نور کو داخل کرنا چاہیے کہ سنتیں ہمارے جسم کے اندر داخل ہوں۔ جیسے ہم فکر کرتے ہیں کہ ہمارے اعضاء خوبصورت نظر آ جائیں، ایسے ہی اللہ کو بھی ہمارے اعضاء خوبصورت نظر آئیں، اور یہ خوبصورتی سے مزین تبھی ہو سکتے ہیں میری ماں اور بہنوں جب ہمارے جسم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عملی اعتبار سے داخل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے امام ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اور اس امت کے اور ساری امتوں کے آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بنایا، امام ہیں۔ امام کا یہ مقام ہوتا ہے کہ امام کی اقتداء کے بغیر مقتدی کی نماز نہیں ہوتی، کہ امام رکوع میں ہے اور مقتدی سجدے میں ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی، کہ امام کی اقتداء کے بغیر کوئی مصلی، کوئی مقتدی اس کی نماز نہیں ہو سکتی، امام کی اقتداء ضروری ہے۔ اور دوسری اس سے بڑے عجیب اور مزے کی بات یہ ہے کہ مقتدی کو امام کے منشے کو بھی سمجھنا ہوتا ہے، اقتداء کے ساتھ ساتھ منشے کو بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ اس وقت امام کا منشا کیا ہے، کیونکہ ایک ہی تکبیر کئی مرتبہ نماز میں بولی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کہتا ہے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر جو ہے ناف پہ ہاتھ باندھ لیتا ہے مقتدی، خواتین سینے پہ ہاتھ باندھ لیتی ہے۔ تو نماز کا منشا مقتدی سمجھتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو رکوع میں جا رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو سجدے میں جا رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو دوسرے سجدے میں جا رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو قاعدے میں سے اٹھ رہا ہے، یا پہلی رکعت ختم کر کے اٹھ رہا ہے، تو ایک ہی لفظ ہے اللہ اکبر، تو منشے کو سمجھ رہا ہے مقتدی کہ اس اللہ اکبر سے امام کا منشا یہ ہے کہ کھڑا ہو جائے، رکوع میں جائے، سجدے میں جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی اقتداء کے ساتھ ساتھ امت کو اللہ کے نبی کے منشے کو بھی سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ذریعے سے ہماری پوری زندگی سکھا دی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ بتا دیا کہ شادی ایسے کرو جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھا ہو، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے، نکاح ایسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے، گھر کی زندگی ایسے گزارو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہر جگہ اللہ کے نبی کا یہ پیغام ہے کہ تجارت ایسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے، بہو بیٹیوں کے ساتھ ایسے سلوک کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر گزارنے کے شعبے میں اپنے آپ کو امام بتایا کہ میری اتباع اور میری پیروی کے بغیر نہ تمہاری دنیا کامیاب ہو سکتی ہے، نہ آخرت میں تمہاری سرخ روئی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اپنی زندگیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق ڈھالنا اور نمونہ بنانا یہ امت کا کام ہے۔ اگر ہم نبی کی زندگی کو نمونہ نہیں بنائیں گے اور مغربی تہذیب اور نئی تمدن اور نئی تہذیب کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا میں بھی ناکامی، میری ماں اور بہنوں، اور آخرت کی لامحدود جو زندگی ہے وہ بھی جو ہے اس میں بھی ہماری ناکامی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محبت اللہ کے نبی سے ہو تو اطاعت کے ساتھ زندگی کے گزارنے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نمونہ نہیں بنائیں گے تو بغیر نمونے کی چیزیں ہمیں پسند نہیں آتی، نمونہ ہوتا ہے تو اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ مثلاً آپ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، ٹیلر کو اپنا ناپ دیتے ہیں یا اپنا کوئی وہ کپڑا دیتے ہیں جو آپ کے جسم پر فٹ بیٹھتا ہے اور صحیح طریقے سے آپ کے جسم پہ آتا ہے، لے جا کر آپ ٹیلر کو دیتے ہیں نمونے کے طور پر، ناپ کے طور پر۔ اب وہ آپ کے اس ناپ کو اور اس کپڑے کو جو آپ نے نمونے کے اعتبار سے سلوانے کے لیے دیا ہے تو اس کے مطابق نہیں سیتا، گلا اس کے مطابق نہیں ہے، آپ کا گلا تنگ ہو گیا، آستین لمبی ہو گئی یا چھوٹی ہو گئی، ازار جو ہے چھوٹی ہو گئی یا کم ہو گئی، تو اس کے اندر 1 انچ کی کمی بیشی بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتی کہ نمونے کے خلاف تم نے سی دیا ہو۔ میری ماں اور بہنوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم ایک معمولی کپڑے کو دیتے ہیں ٹیلر کو، اس نمونے کے مطابق نہیں سیتا ہے اور 1 انچ کپڑا ہمیں کم اور چھوٹا ہونا گوارا نہیں، برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ بھی ہماری زندگیوں کو کیسے برداشت کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے خلاف ہوں گی، نبی کے طریقے کے خلاف ہوں گی۔ تو معمولی کپڑا ہمیں 1 انچ کی کمی اور بیشی سے گوارا نہیں ہے اس کو لینا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ کپڑا ضائع کر دیا، تم ٹیلر نہیں حجام ہو، ایسے الفاظ ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی ہوگی اور نبی کے زندگی کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہوگی، اس کے اندر کمی بیشی ہوگی، تو کل قیامت میں اللہ ہم سے بھی یہی پوچھیں گے کہ تمہیں نمونہ دیا تھا زندگی کے گزارنے کا، تم نے اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے چلایا یا نہیں چلایا۔ تو سنت کی مہر امتی کے اوپر لگی ہوئی ہوگی تو وہ کامیاب ہوگا۔ شہروں کے اندر سلاٹر ہاؤس ہوتے ہیں، مذبح خانے، جانوروں کو وہاں پر ذبح کیا جاتا ہے۔ اب وہ تندرست جانور ہوتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے تو حکومت کی مہر اس کے اوپر لگتی ہے۔ اب وہ گوشت وہاں سے شہر میں بکنے کے لیے آتا ہے تو نمائندے حکومت کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، گوشت کے اوپر ایک قسم کی مہر لگاتے ہیں کہ بھئی یہ گوشت بیچ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں، یہ تندرست جانور کا گوشت ہے۔ اب وہ مہر نہیں لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ گوشت شہر میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا، واپس کر دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے قیامت میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
उम्मत के ऊपर महर के निशानात, सुन्नत की महर के निशानात देखेंगे तो वो उनके लिए जन्नत में जाने का सबब होगा। अगर किसी के ऊपर सुन्नत की महर नहीं है तो मेरी माँ और बहनों, उनकी ज़िंदगियाँ पता नहीं उनका क्या होने वाला है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को नबी की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारना और नबी की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आना, ये हमारी दुनिया और आखिरत दोनों जगह की कामयाबी का ज़ामिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, कि मैं दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान में छोड़ के जा रहा हूँ। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी वो क्या चीज़ें हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, दो चीज़ें मैं तुम्हारे दरमियान में छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक तुम इसको पकड़े रहोगे लन तज़िल्लु, तुम कभी नाकाम, कभी गुमराह नहीं हो सकते, तुम नाकाम नहीं हो सकते, तुम गुमराही की तरफ नहीं जा सकते। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो क्या चीज़ है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही, अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़े रहो और तुम्हारे नबी के तरीक़े को, नबी की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में मजबूती से पकड़े रहो, तुम कभी दुनिया के अंदर गुमराह नहीं हो सकते, नाकाम नहीं हो सकते। सुन्नत कसौटी है, हमारी कामयाबी की कसौटी है। कसौटी अगर हमारी मजबूत होगी तो हम आखिरत में कामयाब होंगे। जैसे सुनहार के पास आप सोना ले जाते हैं, वो घस कर देखता है, उसकी कसौटी को मालूम करता है कि ये सोना खरा है या खोटा है, 22 कैरेट का है या 24 कैरेट का है। ख़वातीन अक्सर आजकल बाज़ारों में वही जाती है, ज़्यादा तजुर्बा है सोने के ख़रीदने का, घस कर देखता है, सोने को मालूम करने की कसौटी होती है। इसी तरीक़े से ये अल्लाह के नबी का उम्मती है, उसकी कसौटी ये होगी कि इसके अंदर ज़िंदगी में सुन्नतें होगी। सुन्नत जो है सोने की पहचान, उसकी कसौटी मालूम करने के लिए घस कर देखा जाता है। और उम्मती हकीकी माना में नबी का उम्मती हो, उसकी कसौटी ये है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें होंगी। अगर सुन्नतें नहीं होंगी तो जैसे सोना वो जाली होता है, ये उम्मती भी अल्लाह के नबी का उम्मती कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि ये कसौटी पर, नबी की कसौटी पर और नबी की सीरत पर और नबी की सुन्नत पर पूरा नहीं उतरा है। सुन्नत को अहलुल्लाह ने सुन्नत के बारे में फरमाया, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि सुन्नत की मिसाल, सुन्नत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है कि जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में सवार हो गया, वो अल्लाह के उस अज़ाब तूफ़ान नूह से बच गया था। जो अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला है वो हर तरह की गुमराही से बच जाएगा। कि सुन्नत पे चलने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे कि कश्ती नूह में वो बैठ गया है। उसकी मिसाल, सुन्नत की मिसाल इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने दी है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह का एक मुरीद उनकी खिदमत में आया, 10 साल उनकी खिदमत में रहा और रहने का मकसद ये था कि हज़रत की कोई करामत देखूं कि इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, कोई करामत का ज़ुहूर हो जाए और करामत को देखूं। 10 साल आपकी खिदमत में रहा, 10 साल के बाद जाने लगा और उसने नहीं देखा कि कोई करामत हज़रत की सादिर नहीं हुई, तो भांप लिए कि भाई क्यों आया था। पूछा कि क्या बात है, जाने लगे। कहा हज़रत मेरे आने का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। क्या तुम्हारा क्या मकसद था? कहा मेरा मकसद ये था कि आप अल्लाह के इतने बड़े वली हैं, जुनैद बगदादी हैं, तो कोई आपकी करामत देखूं, ये मंशा और ये मकसद था कि अहलुल्लाह से करामात का सुदूर होता है। मैं 10 साल आपकी खिदमत में रहा लेकिन कोई करामत मैंने नहीं देखी। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह ने उससे फरमाया कि आ बैठ, बिठाया और कहा कि 10 साल में क्या तूने मुझे देखा कि कोई मेरी नमाज क़ज़ा हुई? क्या तूने मुझे देखा कि मैं खाना नबी की सुन्नत के तरीक़े के मुताबिक खाया नहीं खाया? क्या तूने ये नहीं देखा कि मेरी रातें जो गुज़री वो नबी के तरीक़े के मुताबिक गुज़री या नहीं गुज़री? मैं वज़ू नबी के तरीक़े के मुताबिक करता था या नहीं करता था? मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना सुन्नत के मुताबिक था या नहीं था?
تو وہ کہنے لگا حضرت آپ کا ہر عمل سنت کے مطابق تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق آپ کی شب و روز گزرتے ہیں، کوئی سنت آپ کی نہیں چھوٹتی۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے نبی کا امتی ہو اور نبی کی کوئی سنت چھوٹ جائے، اس سے بڑا کوئی معجزہ میرے نزدیک نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو داخل کرنا یہ سب سے بڑا جو ہے کرامت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 20 سال میں اپنے نفس کا مجاہدہ کرتے رہا، اپنے نفس کو مجاہدے پہ چلاتا رہا، نفس کے خواہشوں کو دباتا رہا، نفس کے خلاف اپنی زندگی کو گزارا۔ فرماتے ہیں لیکن میں نے سنت پر چلنے کا جو مجاہدہ ہے اس سے بڑا کوئی مجاہدہ میں نے نہیں پایا، کہ اپنے آپ کو سنتوں پر چلانا یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ فرماتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنی مرضی سے ہزاروں نفلی عبادتیں کرنا یہ آسان ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس سے نفس پلتا ہے، سنورتا نہیں ہے۔ ہزاروں نفلی عبادتیں اور ہزاروں رکعت تہجد میں شب بیداریاں اٹھ کر ہزاروں رکعتیں پڑھنا، اس سے نفس پلتا ہے، سنورتا نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں نفس کا مجاہدہ سنت پر چلنا ہے۔ پھر آگے اس سے بڑی عجیب بات آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کا قیلولہ دوپہر کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد چند لمحے آرام کر لیتے تھے، چاہے آنکھ لگے یا نہ لگے، 15 منٹ 20 منٹ سونے کو کھانے کے بعد دوپہر کے وقت میں قیلولہ کہتے ہیں، اور یہ قیلولہ کرنا نبی کی سنت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قیلولہ کرنا کروڑہ نفلی شب بیداریوں پر وہ اجر نہیں ملتا جو قیلولہ کرنے پہ ملتا ہے۔ یہ اہل اللہ کے ارشادات ہیں کہ آج ہمیں سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سنت کو ہم سنت سمجھ کے چھوڑتے ہیں حقارت کی وجہ سے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب کاندلی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ صحابہ سنت کو سنت کی اہمیت کی وجہ سے سنت سمجھ کر عمل کرتے تھے کہ یہ سنت ہے۔ آج ہم سنت کو حقارت کی نظر سے دیکھ کر یہ تو سنت ہے یہ کہہ کر حقیر جان کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ آج سنت کی حقارت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار سے ہمیں محبت نہیں، یہ دلیل ہے نبی سے محبت کے نہ ہونے کی۔ صرف زبانی جمع خرچ نبوت محبت کے دعوے کرنا اور گلی کوچوں میں شور مچاتے ہوئے جانا اور نبی کی محبت کا دم بھرنا اور زندگیاں نبی کی محبت اعمال سے خالی ہے، یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق زندگیاں گزر رہی ہے، تو میری ماں اور بہنوں یہ محبت نہیں، یہ عداوت ہے، یہ محبت نہیں، یہ نفرت کی دلیل ہے، یہ محبت نہیں، صرف دکھاوا ہے۔ محبت ہوتی ہے تو عمل کے مطابق زندگیوں کے اندر عمل آتا ہے، کہ ہم جس سے محبت ہوتی ہے اس جیسا بننے کی خواہش اور تمنا ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ آپ کا شیرخوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ بچہ اس کو صحیح الفاظ بولنے بھی نہیں آتا، وہ دودھ کو دودو دودو کہتا ہے، تو ماں کو اپنے بچے سے محبت ہو گئی اور باپ کو اپنے بچے سے محبت ہو گئی، تو وہ ماں باپ بھی صحیح الفاظ ادا کر سکتے ہیں، دودھ کہہ سکتے ہیں، لیکن بچے سے محبت ہے تو اس جیسے الفاظ کو اپنی زبان سے دہراتے ہیں، وہ بھی دودو دودو کہتے ہیں۔ کیوں؟ بچے سے محبت ہے تو اس کی افعال، اس کے جیسے سکنات اور اس جیسے بولوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ یہ محبت کی دلیل ہے کہ بچے سے محبت ہے تو بچوں کے جیسے باتیں ہم کرنے لگ جاتے ہیں، تتلا ہے تو تتلے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ محبت اس جیسا بنانے کی طرف دلیل لے کر جاتی ہے۔ ایسا ہی بننے کی فکر ہماری زندگیوں کے اندر ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس جیسا بننے کی فکر بھی اور اس جیسا بننے کی تمنا دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کو محبت تھی اللہ کے نبی سے، تو انہوں نے اپنے اطوار کو، اپنے طریقے کو
وہ چیزیں بھی کر کے بتلائی جو ان کے اختیار میں نہیں تھے۔ ایسے ایسے افعال اور ایسے ایسے کام صحابہ کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، ان سے بڑا عاشق کون تھا، اور عشق کی مثال انہوں نے جھنڈے لہرا کر نہیں دی، گلی کوچوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکال کر نہیں دی، بلکہ محبت کے ذریعے سے دلیل بتائی کہ ہمیں نبی سے محبت ہے تو ہم نے نبی کے جیسے اپنے اعمال کو بنا لیا ہے۔ ہجرت کا سفر ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو بہو نمونہ تھے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے، آنے والا اعرابی دیہاتی مسجد نبوی میں داخل ہوتا اور ایمان لانے کے لیے، نبی سے فیض حاصل کرنے کے لیے مسجد نبی میں داخل ہوتا، اور اس کی آنکھیں دھوکا کھا جاتی تھی کہ یہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے۔ دیکھتا کہ ہر ایک کا حلیہ ایک ہے، ہر ایک کا اٹھنا بیٹھنا ایک ہے، اور ہر ایک کی چال ڈھال ایک ہے، ہر ایک کا لباس ایک ہے، ہر ایک کا چہرہ ایک ہے، ایک ہی ایک نظر آتے ہیں اور ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ آنے والا یہ آواز لگاتا، من فیکم محمدا من منکم محمدا، ارے بتاؤ تو صحیح تم میں محمد کون ہے۔ پہچاننے والا پہچانتا نہیں تھا، کیوں کہ ایک جیسا لباس اور ایک جیسی چال ڈھال، ایک جیسی مشابہت ساروں میں وہ دیکھتا تھا، تو اس کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس میں نبی کون ہے اور امتی کون ہے۔ ایسے صحابہ نے اپنے نبی کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھلا تھا، نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا لی تھی کہ آنے والا شک و شبے میں پڑ جایا کرتا تھا کہ جو ہے نبی کون ہے اور صحابی کون ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ میں چلے ہجرت کے سفر میں، آپ پہنچے وہاں پر، مدینہ پہنچے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت منتظر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کہ آپ آئیں تو آپ کا استقبال کریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینے میں پہنچے تو وہاں پر لوگوں کی بھیڑ تھی اللہ کے نبی کو دیکھنے اور ملنے کی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے، اور صحابہ ملنے کے لیے جوق در جوق آئے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو لوگ ملنے لگے، اور یہ اس خیال سے مل رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مل رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے نبی ہیں۔ جب تھوڑی سی شعاعیں بلند ہوئی اور سورج کی گرمی اور تپش محسوس ہونے لگی، تو جب لوگ مل چکے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے کاندھے سے چادر نکالی اور نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورج کی کرنوں اور تپش اور اس سورج کی روشنی سے سایہ کیا کہ اللہ کے نبی کو گرمی نہ لگے اور سورج کی دھوپ نہ لگے، تو لوگ سمجھ گئے کہ امتی کوئی اور ہے اور نبی کوئی اور ہے۔ دیکھنے والوں کو محسوس نہیں، کیونکہ چال ڈھال رنگ سارا کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ ایسا جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے آپ کو نبی کے رنگ میں ڈھالا تھا، نبی کی جیسی مشابہت کو اختیار کیا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جنت میں آپ کا مقام بلند و بالا ہوگا، آپ جنت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوں گے، مقام محمودہ آپ کو دیا جائے گا۔ ہم ادنا سے امتی ہیں، دنیا میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ہمارا دن نہیں کٹتا، ہماری راتیں نہیں کٹتی۔ اے اللہ کے نبی آخرت میں آپ کا مقام اور ہوگا، ہم نچلی جنتوں میں ہوں گے، آپ کو دیکھے بغیر جنت میں بھی ہمیں مزہ نہیں آئے گا۔ اے اللہ کے نبی آپ کا مقام تو بلند ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو تسلی دے کر، المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کے ساتھ وہ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس بات سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ کسی اور چیز سے خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ سب سے زیادہ محبت صحابہ کو جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
لا युमिन अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। जब तक तुम्हारा ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता, जब तक कि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे बाप से ज़्यादा, तुम्हारी बीवी बच्चों से ज़्यादा मुझसे ना हो जाए, तुम्हारा ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं। सहाबा ने इसका अमली नमूना जो है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर हमें है तो वह आपसे है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को वह मोहब्बत अल्लाह के नबी से थी, वह इश्क था कि जब सुबह उठते तो सबसे पहले दिन की जो शुरुआत होती थी वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखने से उनकी होती थी। रिवायत में आता है कि सहाबा ने ये क़स्में खाई थी और उनकी ये नीयतें थी कि हम दिन की जो शुरुआत करेंगे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से करेंगे। इसलिए अपने घरों से उठते तो सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर आ जाया करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार करने के बाद उनके दिलों को इत्मीनान मिल जाता था। एक सहाबी है हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद ये दुआ की करते थे कि अल्लाह जिस हस्ती को देखने से हमारी आँखों को ठंडक मिल जाया करती थी, वो हस्ती इस दुनिया से आपने पर्दा फरमा दिया, तो अब इन आँखों को हम लेकर क्या करें? हमारे आँखों को तू नाबीना कर दे, हमारे आँखों को तू अंधा कर दे। ये मोहब्बत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों के अंदर थी। वह मोहब्बत की दलील भी थे और अमल भी ज़िंदगी के अंदर था, और मोहब्बत का हकीकी मोहब्बत और इश्क का सबूत भी उन्होंने अपने ज़िंदगियों में दिया है। एक हबशी सहाबी हैं, काले कलोटे घुंघराले बाल उनके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, आपके चेहरे अनवर को, कि आपका चेहरे अनवर चाँद की तरह चमकता हुआ होता था। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैंने 14वीं रात में अल्लाह के नबी को देखा, कभी चाँद को देखता, कभी अल्लाह के नबी को देखता, और ये सोचता कि चाँद खूबसूरत है या मेरे नबी का चेहरा खूबसूरत है। आखिर में फरमाते हैं कि मैं एक से कई मरतबा चाँद को देखा और मेरे महबूब के चेहरे को मैंने देखा। आखिर में मेरे दिल ने कहा कि चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत मेरे नबी का चेहरा है। इतना हसीन और जमील चेहरा अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी का बनाया था। तो ये सहाबी देखते कि अल्लाह के नबी के बाल थोड़े से खमदार हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे सर पर बीच में से मांग अपने आप निकल आया करती थी, निकालते नहीं थे, अपने आप निकल आया करती थी। आप रोज़ाना कंघा नहीं करते थे, एक कभी कर लिया करते थे, कभी नहीं करा करते थे, कभी आप चप्पल पहनकर भी चलते थे, कभी आप नंगे पैर भी चलते थे। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। तो ये सहाबी देखते कि हुजूर के सर से मांग निकल आती है दरमियान में से, तो ये इनकी भी तमन्ना थी कि मेरा चेहरा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हो, मेरे सर के बाल भी अल्लाह के नबी के सर के मुताबिक हों। तो देखते मांग निकालते, लेकिन घुंघराले बाल थे जिसकी वजह से सर से मांग नहीं निकलती थी। एक मरतबा बैठे हुए थे इसी फ़िक्र में कि मेरा चेहरा नबी के सर की तरह हो जाए, नबी के चेहरे की तरह हो जाए। तो आग सामने जल रही थी, एक लोहे की सलाख वहाँ पर रखी हुई थी, उसको आग में गरम किया। जब वो सुर्ख हो गई तो उस सलाख को लेकर अपने सर के ऊपर जो है उसको खींचा, जिसकी वजह से वो बाल भी वो खाल बन गए। चेहरा आईने में देखते हैं तो दरमियान से बाल और खाल जल जाने की वजह से चेहरा बीच में से मांग निकल आई है। तो खुशी का इजहार कर रहे हैं, अरे चलो आज मेरा चेहरा नबी के जैसा हो गया। किसी ने कहा अपने आप को तकलीफ़ क्यों दी? कहा कि मुझे तमन्ना थी कि मैं नबी के जैसा बन जाऊं और मेरा सर भी नबी के जैसा हो जावे और मेरे सर से भी बीच की मांग निकल आ जावे, इसलिए मैंने इस तकलीफ़ को गवारा किया ताकि मेरा सर भी मेरे नबी के जैसा हो जाए। आज हमारी ज़िंदगियों को देखें, हमारे बच्चों पे भी एक नज़र डालें कि उनके कैसे बाल हैं।
دائیں سے کم کٹے ہوئے ہیں، بائیں سے کم کٹے ہوئے ہیں، پیچھے سے کچھ کٹے ہوئے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی نخالی ہے۔ آج ماؤں کو بھی فکر نہیں کہ اپنے بچوں کے چہروں کو نبی کے جیسا بنائے ہیں۔ آج ہمیں فکر نہیں کہ ہمارا بچہ یہود و نصارہ کے جیسے بال رکھتا ہے، نہ ماں کو فکر ہے کہ نبی کے خلاف زندگی کو گزار رہا ہے، نبی کی سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ نہ کبھی کسی ماں کے دل کے اندر یہ بے چینی نہیں ہوتی، کبھی دل کے اندر یہ تلملاہٹ نہیں ہوتی کہ میرے بچے کا سر یہود و نصارہ کی طرح ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ غم ہر ماں کے دل کے اندر ہونا چاہیے، ہر بہن کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ میرا بچہ بھی نبی کے جیسا بنے، میرا بھائی بھی میرے نبی کے جیسا بنے، میرا شوہر بھی بنے، میرا باپ بھی بنے۔ ہر ماں کی یہ فکر ہونی چاہیے، وہ بنیں گے اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ اسی لیے اس ماہ مبارک میں ہماری یہ نیتیں ہوں، یہ عزائم ہو کہ نبی کی سنتوں کو ہماری زندگی کے اندر داخل کریں گے، نبی کی سنتوں کے تذکرے ہمارے گھروں کے اندر ہوں گے، ان کتابوں کو ہم پڑھیں گے جس میں نبی کا طریقہ بتایا گیا ہے، وہ طریقہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ مشابہت پر ہی مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے نبیوں کی مشابہت کو اختیار کرنے پر۔ جب فرعون کو دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، تم ان کو دین کی بات بتاؤ، وقولا له القول اللینا، نرمی سے بتاؤ، شاید کہ وہ ہدایت پر آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام دین کی اس کو دعوت دیے کہ تو خدا نہیں، اللہ ایک ہے، وہ رب ہے، تیرا رب ہے، میرا رب ہے، دعوت دی لیکن ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس معجزے کا اظہار کیا جو عصا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو اس نے جادوگروں کو بلوایا ایک میدان کے اندر اور جادو کا مقابلہ کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام جبے میں آئے اور جادوگر اپنے مخصوص لباس میں آئے تو فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ تبھی ہوگا کہ تم ان جیسے کپڑے پہن لو۔ ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک تہذیب ہوتی ہے کہ سارے میدان کے اندر فرعون بھی اور اس کا لشکر بھی اور ساری قوم آئی ہوئی ہے مقابلہ دیکھنے کے لیے جادوگروں سے۔ معجزے کا مقابلہ ہے، فرعون کا مقابلہ، فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو جھبا میں پہنا ہوں اس کو اتارنے کو تیار نہیں۔ غرض فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ یہ اپنا لباس تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے، تم اپنا لباس تیار کرو، موسیٰ کے جیسا لباس تم بھی پہن لو۔ تو سارے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے جیسا جھبے پہنے اور مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں جادوگر ہار گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس عصے کو اسدہ بنایا، ان کے سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ ایک معجزہ ہے، اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان نصیب کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے اور کہا کہ اے اللہ، تو جادوگروں سے مقابلہ کرنے کے لیے مجھے وہاں بھیجا تھا، میں نے ان کو کوئی دین کی دعوت نہیں دی، نہ تیری وحدانیت کو بتایا، میں تو جو ہے مقابلے کے لیے اس میدان میں اترا تھا، نہ میں نے ان کو دین کی دعوت دی، لیکن تو نے ان جادوگروں کو ایمان دے دیا اور ایمان کو قبول کروایا، ان کے حصے میں تو نے ایمان عطا کیا، اور جس کی وجہ سے جس کو سمجھانا تھا فرعون کو، تو نے اس کو ایمان اور ہدایت سے سرفراز نہیں کیا بلکہ جادوگروں کو تو نے ایمان دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، میں نے دیکھا کہ تمہارا جیسا لباس ان جادوگروں کا لباس ہے، تو تمہاری نقل اور مشابہت اختیار کرنے پر میری رحمت جوش میں آئی کہ میرے نبی کا جیسا حلیہ انہوں نے بنایا ہے، تو کیوں نہ میں اس حلیے کے بنانے کی وجہ سے ایمان کی توفیق ان کو دے دوں۔ میں تمہاری مشابہت کو اختیار کرنے کی وجہ سے ایمان کی دولت سے ان کو سرفراز فرمایا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، صرف نبی کی مشابہت کی وجہ سے ان کو جنت مل گئی، ایمان مل گیا۔ اگر ہم اپنے نبی کی مشابہت کو اختیار کریں گے تو جنت کی کیا کیا لازوال نعمتیں میری ماں اور بہنیں ہمیں ملیں گی۔ تو ہم کو بھی نبی کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، نبی کی مشابہت ہماری زندگی کے اندر لے کر آنا ہے۔ جس سے مشابہت ہوتی ہے وہ اسے پیار کرنے لگتا ہے۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کا ایک بچہ تھا، جوان بچہ مر گیا، وہ اپنے بچے کے غم میں رہا کرتی تھی۔ ایک بچہ اسکول جایا کرتا تھا
उस बच्चे को देखती तो उस बच्चे की शक्ल में उसको अपने बच्चे की शक्ल नज़र आती, उस जैसी मुशाहबियत थी तो बच्चे को बुलवाती और उसको प्यार करती, बोसे लेती, घर में कुछ खाना बनवाती, उसको खिलाती और अपने उस बच्चे से कहती, बेटा तू रोज़ाना मेरे पास आया करना, तुझे देखने से मेरी आंखें ठंडी होती है। गर्ज़ वो बच्चा आ जाता क्योंकि उसको खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाया करती थी, वो आते रहता था। एक मर्तबा उस बच्चे ने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा जान क्या बात है, आप मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं और खिलाती हैं पिलाती हैं, मुझसे कोई आपका ताल्लुक़ नहीं है, नसबी ताल्लुक़, मैं अनजान और आप पराई हैं, लेकिन मुझे रोज़ाना बुलाती हैं, प्यार करती हैं और कुछ ना कुछ खिलाती हैं, कुछ पैसे भी देती हैं। तो वो माँ कहने लगी, बेटा माजरा ये है कि मेरा एक बच्चा था, वो फौत हो गया, वो बहू तेरे ही जैसा था, तेरी ही शक्ल थी, तेरे ही मुशाहबियत इसके अंदर थी। जब भी तुझे देखती हूँ अपना बच्चा याद आता है और मैं तुझे खिलाती हूँ तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि अपने बच्चे को खिला रही हूँ, और जब मैं तुझे प्यार करती हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने बच्चे को प्यार कर रही हूँ। सिर्फ मुशाहबियत की वजह से मेरी माँ और बहनों जो है, एक माँ जो है दूसरे बच्चे से मोहब्बत करने लग जाती है, तो अल्लाह ताला उस उम्मती से कितनी मोहब्बत करेंगे जो नबी की मुशाहबियत को अपनी मुशाहबियत बनाएगा। बच्चे, अब तुम्हारा बच्चा कोई तस्वीर खिंचवाता है, कोई कार्ड बनाना है, वोटर आईडी कार्ड बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, एक फ़ोटो फालतू में आ गई घर में रख देता है, अब वो माँ के पास होती है, उस माँ से कहो कि इस फ़ोटो को कोई आग में जला दे, ये आग है चूल्हे की आग में जला दे या मोमबत्ती की आग में जला दे, वो माँ नहीं जलाएगी। मैं अपने बेटे की तस्वीर क्यों जलाऊं? कि माँ अपने बेटे की तस्वीर को जलाना गवारा नहीं करती। अल्लाह ताला उस उम्मती को कैसे जहन्नम में जलाएंगे जो नबी की तस्वीर होगा, नबी के हूबहू होगा, नबी के मुशाबे होगा। जैसे माँ तस्वीर को जलाना गवारा नहीं करती, ये तो माँ जो माँ है, लेकिन अल्लाह ताला की जो रहमत है 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली। अब नबी की जैसी शक्ल बनाएगा, नबी की जैसी तस्वीर को बनाएगा तो मेरी माँ और बहनों, उस बंदे को अल्लाह ताला जहन्नम में कैसे जलाएंगे जैसे माँ अपने बच्चे की तस्वीर को जलाने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उसका तरीक़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक है, तो जो है अल्लाह को प्यार आएगा और अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत का सामान कर देंगे। तो हमारी ज़िंदगियों को नबी के तरीक़े के मुताबिक ढालना, जैसे सहाबा ढाले थे। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ारस गए और वहाँ के ऐवान में पहुँचे, पार्लियामेंट में पहुँचे, दस्तरखान पे आपको बिठाया गया, खासिद बनकर गए हैं, नुमाइंदा बन के गए हैं अपने मुल्क का, इस्लाम का, वहाँ पर बात रखनी है तो वहाँ पर आपको दस्तरखान पे बिठाया गया और खाने की पेशकश की गई। आप भी खाने के लिए दस्तरखान पे बैठ गए, एक लुक़मा आपके हाथ से दस्तरखान पे गिर गया दस्तरखान पे गिर गया तो उसको उठाकर खाने लगे। वहाँ के दरबारी ने आपके हाथ को पकड़ लिया और कहा कि हज़रत, ये जो ऐवान है, ये पार्लियामेंट है, ये महल है, ये कैसर व किसरा का है, ये सुपर पावर ताकत है, यहाँ पर बड़े मुहज़्ज़ब लोग बैठे हुए हैं, तहज़ीब वाले लोग बैठे हुए हैं, बड़े आला मनसब और आला नसब के लोग बैठे हुए हैं। ऐसी जगह पर आपका ये अमल लोगों की निगाहों में ज़िल्लत व ख़ारी का ज़रिया बनेगा। आप सारों की निगाहों में ज़लील हो जाएंगे। खाने के डिश रखे हुए हैं, जितना चाहें आप उसमें से ले लें, ये गिरे हुए लुक़मे को क्यों आप उठाते हैं? कुर्बान जाइए सहाबा की ज़िंदगी पर। ना उन्होंने जो है ज़िल्लत को देखा, ना इज़्ज़त के मनसब को देखा, ना लोग क्या कहेंगे इसको देखा, उस लुक़मे को उठाने लगे, उठाकर कह रहे हैं, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमक़ा, क्या इन बेवकूफ़ों की वजह से मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दो? ये हरगिज़ नहीं हो सकता। कि ज़िंदगी के मैदान में अमल करके बताया, ऐवानों में अमल करके बताया। आज हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें। हमें शर्म आती है सुन्नतों पे चलने पर, हमें शर्म आती है नबी के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारने पर, हमें शर्म आती है नबी के तरीक़े के मुताबिक खाने पर, हमें शर्म आती है नबी के तरीक़े के मुताबिक शादी ब्याह करने पर। आज हम रस्म व रिवाज में मुब्तला हैं। हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, जो है चप्पल की रस्म, चोटी की रस्म, कितनी रस्में आज हम करके फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। और नबी के तरीक़े के मुताबिक एक सुन्नत
سنت کو کرنا جو ہے آج ہمیں گوارا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تمسکا بسنتی عند فساد امتی، کہ اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرنا جب میری سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، میری سنتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہو، اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب اس کو ملے گا، اس کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ہم کو سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے۔ ہم دیکھیں نبی کس طریقے سے سوتے تھے، ہم معلوم کریں نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، ہم معلوم کریں نبی کی نکاح کیسے کیے ہیں، اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسے کیے ہیں، ہم معلوم کریں اللہ کے نبی کی زندگی گھر میں کیسے تھی، ہم معلوم کریں رشتہ داروں کے ساتھ نبی کی زندگی کیسے تھی، ہم معلوم کریں شوہر کے ساتھ جو ہے ازواج مطہرات کی زندگی کیسی تھی، اور اللہ کے نبی کی زندگی اپنے بیویوں کے ساتھ کیسی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ کیسی تھی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسی تھی۔ میری ماں اور بہنوں، اس زندگی کو معلوم کرنا اور اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا۔ آج ہم نے ڈراموں کو دیکھ کر ڈراموں کی تہذیب کو زندگی میں لایا ہے، ڈراموں کو دیکھ کر ان جیسے لباس ہم پہنتے ہیں، ڈراموں کو دیکھ کر اس جیسی تہذیب پر ہم اپنی زندگی کو گزارنے کو فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ ناکامی والا راستہ نہیں تو کون سا راستہ ہے؟ المرء مع من احب۔ ہم اس حدیث پر اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ میں محبت کس سے کر رہا ہوں، اس سے کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ میرا آخرت میں ٹھکانہ ہوگا۔ ناچنے والوں سے محبت، کھیلنے والوں سے محبت، ڈرامہ کرنے والوں سے محبت، کل قیامت کے ساتھ ان کے ساتھ جہنم میں جانا یہ ہمارے لیے مقدر ہوگا۔ اور ہم نبی اور صحابہ اور صحابیات ازواج مطہرات کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے ساتھ جنت میں جانا ہمارا یقینی ہے۔ ہم سوچیں، محاسبہ کریں اپنی زندگیوں کا، ہم اپنے جو ہے شب و روز پہ ایک نگاہ ڈالیں کہ ہماری زندگیاں کیسی ہیں۔ جنہوں نے زندگی کو گزارا، مرتے وقت بھی نبی کی سنتیں سامنے تھی۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ کا آخری وقت ہے، حالت سکرات ہے، وضو کر رہے ہیں کہ میں وضو کراؤں، لوگوں نے وضو کرایا تو خلال رہ گیا داڑھی میں خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو جو ہے محسوس ہوا حالت سکرات میں کہ ایک سنت میری چھوٹی ہوئی ہے، کہا کہ مجھے پھر سے وضو کراؤ۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ ایسی حالت میں اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اس حالت میں چلا جاؤں اور میرا نبی مجھ سے پوچھے کہ دنیا سے تو آیا ہے، میری سنت کو چھوڑ کے آیا ہے، تو میں اپنے نبی کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ دنیا سے جاتے جاتے پیغام دیا اطاعت رسول کا، سنت رسول کا، کہ سنت رسول کس کو کہا جاتا ہے، نبی سے محبت کس کو کہی جاتی ہے۔ یہ پیغام میری ماں اور بہنوں وقت کے خطبوں نے، اولیاء اللہ نے امت کو دے کر بتایا ہے کہ زندگی کے ہر چیز میں نبی کی سنت کو تلاش کرتے تھے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے۔ انگریز افسر نے وارنٹ جاری کر دیا، حکم سنا دیا کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں بھی ہے تلاش کر کے پھانسی دے دی جائے، اور ان کا موت کا پروانہ لکھ دیا۔ حضرت 3 دن تک روپوش رہے، چھپتے رہے، چوتھے دن باہر نکل آئے تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کا تو وارنٹ جاری ہے کہ آپ کو پھانسی دی جائے گی اور آپ کھلے عام پھر رہے ہیں۔ تو قربان جائیے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی میں ایسے موقع پر زندگی کو تلاش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کے موقع پر 3 دن غار ثور میں روپوش ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ چوتھا دن نبی کا نہیں ملتا کہ آپ چھپے ہوں، میرا چوتھا دن چھپنا نبی کی سنت کے خلاف ہوگا، اس لیے میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، کہیں نبی کی سنت نہ چھوٹ جائے۔ جو ہے باہر نکل آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی سنت کو پورا کرنے کی وجہ سے وہ وارنٹ جاری کیے ہوئے کی موت قرار دے دی، وہ مر گیا، جو حکم سنا دیا گیا تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ تو ہمارے اولیاء اللہ نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے سیرت پر زندگی کو گزار کر ایک نمونہ، ایک پیغام دیا ایسے موقع پر کہ زندگی کے جہاں پر موت کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہاں پر سنت کو پورا کیا۔ ہم کھانا کھاتے وقت سنت کو پورا نہیں کرتے، میٹھا کھانے کا طریقہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کھانا کھانے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آج ہم ان جی کی خواہشوں کو بھی سنت کے
طریقے پہ لانے کو تیار نہیں، جبکہ موت کی تلواریں لٹک رہی ہے، سنت کے اوپر زندگی کو گزار کر امت کو پیغام دیا کہ نبی کی اطاعت کس کو کہتے ہیں، نبی کی سنت کس کو کہتے ہیں، اس پر عمل کر کے بتایا۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ریشمی رومال کی تحریک جنہوں نے نکالی ہندوستان کی آزادی میں، بڑے اللہ والے، بڑے محدث گزرے ہیں، اتنا بڑا مقام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر بیٹھ کر بخاری شریف پڑھاتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اس خبر والے نے یوں کہا ہے۔ وہ بڑا مقام شیخ العرب والعجم کے لقب سے آپ کو لقب سے نوازا گیا، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ آپ کے داڑھ میں درد ہوا، تکلیف ہوئی، تو اس زمانے میں آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ داڑھ میں درد ہوتا تھا تو لونگ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے خادم سے لونگ منگوائی کہ لونگ لے آؤ، داڑھ میں درد ہو رہا ہے، تو اس نے ایک لونگ لے کر آئی، تو آپ نے اس کو ڈانٹا تو اس سے یوں کہا کہ تمہیں پتہ نہیں، نبی جب کوئی چیز پسند کرتے تھے ایک نہیں کئی لے کر آیا، تو آپ نے فرمایا طاق عدد میں لے کر آؤ، کیونکہ نبی کی سنت ہے۔ آپ نے 3 لونگ لیے اور بے وجہ نہیں تھا تو بھی بے وجہ آپ نے داڑھوں میں رکھ کر سنت پر عمل کر کے بتایا کہ میرے نبی کو 3 عدد میں چیزیں محبوب تھی، اس لیے میں بھی 3 عدد میں چیزوں کو لے کر اپنے اندر میں اس سے استفادہ کروں گا۔ یہ میری ماں اور بہنوں عمل کرنے والی چیزوں کو بھی کر کے بتایا۔ عبداللہ ایک صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، گھوڑے پہ سوار ہیں، جنگل سے گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے اچانک نیچے اترے اور ایک جھاڑی میں بیٹھے اور اٹھ کر آئے، نہ اپنے کپڑے کھولے نہ اتارے، آ کر پھر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے یہاں پر استنجا تو نہیں کیا، پیشاب کی اور دوسری ضرورتیں استنجا کی آپ کو نہیں ہوئی، لیکن آپ یہاں اترے اور بیٹھے اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ قربان جائیے صحابہ کے اس عمل پر۔ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ میں سفر میں تھا، اس جھاڑی سے گزرے، آپ کو استنجا کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ کے نبی یہاں پر بیٹھے تھے، میرا دل گوارا نہیں کیا کہ میں یہاں سے گزروں اور نبی کے جیسا عمل کر کے نہ نکلوں، اگرچہ مجھے ضرورت اس بات کی نہیں تھی، کم از کم اس کی مشابہت تو میں کر لوں۔ تو یہ زندگیاں میری ماں اور بہنوں صحابہ کی، تابعین کی، ان کی زندگیوں کے اندر تھی۔ اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لے کر آنا۔ خلاف سنت زندگی گزارنے سے میری ماں اور بہنوں نبی کو تکلیف ہوتی ہے، نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو اس نبی کو ان کی امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اعمال پیش ہوتے ہیں تو نبی کو اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں فارسی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے فارسی کے بہترین اشعار پڑھے ہیں، تو وہ اشعار ایران پہنچے۔ ایران میں ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس شاعر نے اس اشعار کو سنے تو دل میں ان کا بہت بڑا مقام اور بہت محبت آ گئی کہ اتنے بڑے شاعر اور اتنے اچھے شعر بولنے والے سے میں ملاقات نہ کروں تو میری زندگی کا مقصد نہیں۔ غرض وہ ایران سے سفر کر ہندوستان آئے، معلوم کرتے کرتے پہنچے، وہ ایک حجام کی دکان میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی داڑھی منڈوا رہے تھے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے اچھے اشعار انہوں نے نبی کی شان میں کہے ہیں اور ان کا عمل بالکل ان اشعار کے خلاف ہے۔ میں سمجھا تھا کوئی اللہ والے ہیں، دیندار ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پہ سجی ہوئی ہے، تو غرض ان سے ملاقات ہوئی تو کہا میں ایران سے آپ کے ان اشعار کو سن کر پڑھ کر آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، کہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میرے دل کے اندر تو اتنا بڑا مقام ہے، آپ داڑھی مڑا رہے ہیں۔ تو انہوں نے، شاعر نے کہا کہ میں اپنی داڑھی مڑا رہا ہوں، کسی کے دل کو تو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوں، کس کے دل کو زخم تو نہیں دے رہا ہوں۔ قربان جائیے اس ایران والے شاعر نے کہا ہاں تم داڑھی منڈوا رہے ہو، نبی کے سینے کو چھلی کر رہے ہو، نبی کے چہرے پہ زخم لگا رہے ہو، اس سے بڑا زخم اور تم کیا دے سکتے ہو۔ ان کی آنکھیں کھل گئی اور کہنے لگے میری تم نے آنکھیں کھول دی، میں آج کے بعد داڑھی نہیں منڈواؤں گا۔ نبی کی سنت ہے، آج 99% مسلمان داڑھی منڈواتا ہے، داڑھی منڈوا کر اللہ کے نبی کے چہرے کو زخم آلود کر دیتا ہے، سینے کو زخم آلود کر دیتا ہے، لیکن اس کو فکر نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ ہمیں بہت سی ذرائع سے باتیں ملتی ہے کہ بعض عورتیں بھی
ایسے مردوں کو پسند نہیں کرتی جس کے چہرے پر داڑھی ہو۔ لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو نبی کا چہرہ انہیں پسند نہ آتا ہو، اور رشتے کے موقع پر ایسے لڑکے کو منتخب کرتے ہوئے، پسند کرتے ہوئے تمہیں حیا آتی ہے اور تم ایسے لڑکے کو پسند کرنے سے انکار کر دیتے ہو۔ کل قیامت میں اللہ کے نبی تم کو پہچاننے اور پسند کرنے سے انکار کر دیں، ارے تمہیں میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھے تم پسند نہیں ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، سنت کے مطابق زندگی لانا آج بیٹھی ہوئی آئی ہوئی مائیں اور بہنوں کا یہ کام ہے کہ یہ عزم، یہ حوصلہ ارادہ کر کے جائیں۔ اپنے شوہروں کو آپ ترغیب دیں، آپ کے ترغیب دینے پر وہ نبی کے چہرے والا بن جائے گا، اس کے چہرے پہ داڑھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے چہرے پہ بال اس لیے دیے ہیں کہ مرد کا حسن ہے، یہ اس کی مردانگی ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے چہرے پہ بال نہیں دیے کیونکہ یہ عورت کا حسن ہے، مرد کو اس لیے دیے ہیں کہ اس میں مرد کا حسن ہے۔ اس لیے میری ماؤں سے میری یہ درخواست ہے، بہنوں سے اور بیٹیوں سے، کہ وہ اپنے گھر کے افراد کو ترغیب دیں۔ آپ کا ترغیب دینے سے وہ سنت پہ آئیں گے، اس کا اجر ایک ایک بال داڑھی کے رکھنے پر جو اجر ان کو ملے گا وہ اجر آپ کو بھی ملے گا۔ آپ ترغیب دیں اپنے باپ کو کہ ابا جان آپ کا چہرہ نبی کے جیسا ہو جائے، کل قیامت میں اللہ کے نبی آپ کو پہچانیں گے، آپ داڑھی رکھ لیجئے۔ شوہر کو آپ ہزاروں باتوں پہ منوا لیتی ہیں، کپڑوں کے لیے منوا لیتی ہیں، ساز و سامان کے لیے منوا لیتی ہیں، ہر چیز منواتی ہیں، داڑھی رکھنے سے بھی منوا لیجئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ آپ خوبصورت نظر آئیں گے اگر چہرے پہ داڑھی آ جائے گی، آپ کے اس بول سے وہ چہرے پہ داڑھی سجانے والے بن جائیں گے، تو نبی کی ایک عظیم ترین سنت کو وہ پورا کرنے والے بنیں گے، یہ اس کا اجر بھی آپ کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ اس لیے آپ نیتیں کریں، حوصلے اپنے اندر کریں کہ ہم اپنے گھر کے افراد کو داڑھی رکھوائیں گے۔ داڑھی عظیم ترین سنت ہے، اللہ کے نبی پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ خبر میں، حشر میں اور پل صراط پر اور حوض کوثر پر آتا ہے حدیث میں کہ اللہ کے نبی ان کو پہچاننے سے انکار کریں گے جو نبی کی سنتوں کو چھوڑیں۔ اس لیے آج کا ہمارا یہ کہنا سننا جو ہے کامیاب ہو جائے گا اگر ہمارے گھر میں ایک فرد کے چہرے پر بھی داڑھی آ جائے گی۔ یہ رسم و رواج نہیں ہے دین کی باتوں کا سننا سنانا، عمل پہ زندگیوں کو لے کر آنا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اطاعت پر ہماری زندگی آ جائے، اللہ کے حکم پر ہماری زندگی آ جائے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی ہمیں پہچان جائیں۔ اس کے لیے ہمیں نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے، ہم کو نبی کی سنتوں کو معلوم کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق اور امتی ہم کو بننا ہے، کہ ایسا بننا ہے کہ ہم اکابر کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں پیسے کی تھیلی لے کر جا رہا تھا، پیسے کا بیگ لے کر جا رہا تھا، ایک چور نے دیکھا اور پیچھے سے دوڑ کر اس شخص سے جو ہمیانی تھی، تھیلی تھی پیسے کی جس میں جو ہے پیسے تھے، وہ لے کر بھاگ گیا۔ چند قدم آگے چلا تھا کہ ٹھوکر لگی اور گر گیا، وہ نابینا ہو گیا۔ غرض رونے لگا اور یہ کہا لوگوں سے کہ میں اندھا ہو گیا ہوں اور میرے اس جرم کی یہ سزا ہے، فلاں اللہ والے سے میں نے تھیلی چھینی ہے، مجھے فلاں مقام پر لے کر چلو، وہاں پر میں نے تھیلی چھینی تھی۔ غرض لوگوں نے اس کو پکڑ کر وہاں پر لے کر گئے، وہاں پر تلاش کیا کہ فلاں آدمی سے میں نے تھیلی چھینی تھی، وہ ملتا نہیں، اس کو یہ رقم پہنچانی ہے تاکہ وہ بددعا دیا ہوگا اور اس کی بددعا سے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ غرض معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جس کی تھیلی تھی وہ چل چکے ہیں۔ تو تھوڑی دیر لوگوں نے، ایک حجام کی دکان تھی تو اس نے کہا کہ یہاں پر ہی آئے تھے، میں ان کو جانتا ہوں، نماز کے اوقات میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ غرض فقیر وہیں بیٹھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد ان کا گزر ہوا جس سے تھیلی چھینی تھی، تو وہ فقیر ان سے لپٹ گیا، رونے لگا کہ تمہاری بددعا سے میری آنکھیں چلی گئی، یہ تمہاری تھیلی لے لو اور مجھے معاف کر دو۔ ان اللہ والوں نے کہا کہ جس وقت تو میری تھیلی کھینچ کر چلا تھا اسی وقت میں نے معاف کر دیا تھا۔ بڑا تعجب ہوا اس فقیر کو، کہنے لگا تم نے اسی وقت مجھے معاف کیوں کر دیا؟ تو کہنے لگے وہ اللہ والے کہ حشر کا میدان ہوگا، میں نے سنا ہے کہ امت کا ہر عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا، تب اللہ کے نبی جنت میں جائیں گے، جب تک نہیں جائیں گے جب تک اپنی پوری امت کا حساب و کتاب نہ ہو جائے۔
میں نے اس لیے معاف کر دیا کہ تیرا میرا مقدمہ بھی حشر کے میدان میں ہوگا اور اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگا، اس لیے میں نے یہاں ہی معاف کر دیا کہ تیرا میرا حساب و کتاب ہو جائے، اتنی دیر اللہ کے نبی کو جنت میں جانے میں تاخیر ہو جائے، اس لیے میں نے یہ معاملہ حشر میں نہ جائے، اسی لیے میں نے یہاں پر ہی معاف کر دیا۔ کیسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حشر میں جو ہے ہمارا معاملہ اللہ کے سامنے نہ جائے، یہ فکر، یہ کڑھن میری ماں اور بہنوں جو ہے ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے تو زندگی کا ہر رخ جو ہے کامیابی اور ہدایت اور نبی کی سنت کی طرف چلے گا۔ اگر ایسا رخ ہمارا نہیں ہے تو ہمارا ہر طریقہ یہود و نصارہ اور نبی کے خلاف والی زندگی کی طرف چلے گا۔ واقعات میں لکھا ہے کہ انگریزوں کا دور تھا ہندوستان کی آزادی سے پہلے، تو انگریز ہندوستان کے مذہبی مقامات کو آ کر اس کے نقش و نگار کو دیکھنے آتے تھے، تو ایک انگریز افسر دلی کی جامع مسجد کو آیا دیکھنے کے لیے کہ نقش و نگار ہیں اور غیروں کو اللہ کے گھر کے پاس آنے پر سکون ملتا ہے۔ اندر تو داخل نہیں ہوتے تھے لیکن دروازے پر ہی دیکھ کر پورا مسجد کا جو ہے معائنہ کر لیا کرتے تھے۔ غرض وہ انگریز افسر جامع مسجد دہلی آیا، سیڑھیوں پر چڑھا تو وہاں پر ایک لنگڑا فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس افسر کو دیکھا تو اس نے انگریزی تہذیب میں اس کو سلیٹ مار کر سلام کیا، اور فقیر سلام کرنے پر اس انگریز نے اپنا بٹوا نکالا، پاکٹ نکالی اور اس میں سے کچھ پیسے نکال کر اس فقیر کو دیے۔ وہ فقیر پیسے لے لیا، وہ بٹوا رکھتے ہوئے اس کے جیب سے وہ پاکٹ اور بٹوا نیچے گر گیا چند قدم کے بعد، اور وہ وہاں سے چل دیا۔ اب اس کی نگاہ اس فقیر کی اس بٹوے پہ پڑی تو اس نے اس کو اٹھایا اور آواز دی، لیکن مجمع اور بھیڑ کے اندر آواز اس کے کان میں نہیں پڑی، وہ انگریز افسر چلا گیا۔ غرض بات آئی اور چل دی، اس فقیر نے وہ بٹوا اپنے پاس جس میں بہت سے روپیے، پیسے اور ضروری کاغذات تھے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے۔ غرض وہ افسر اپنے گھر گیا تو ایک ہفتے کے بعد چھٹی ملی تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم اکیلے ہی جامع مسجد دہلی دیکھ کر آئے، اب مجھے بھی لے جا کر جامع مسجد دہلی دکھا کر لے آؤ۔ بیوی کا اصرار ہوا تو انگریز افسر نے اپنی بیوی کو لیا اور جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر آیا تو دیکھا کہ وہ فقیر ہے وہیں پر بیٹھا ہوا۔ پھر اس نے سلیٹ ماری تو کچھ اس نے نکال کر دینا چاہا تو اس فقیر نے وہ بٹوا نکال کر اس انگریز افسر کو دیا۔ اب اس انگریز افسر نے بڑے تعجب سے اس فقیر کو دیکھا اور اس بٹوے کو کھول کر دیکھا کہ جتنے پیسے اس بٹوے میں تھے جوں کہ توں پورے کے پورے پیسے رکھے ہوئے ہیں، ایک روپیہ بھی اس میں کم نہیں ہوا ہے۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ پاکٹ مجھ کو دے دیتے لیکن پیسے تو نکال لیے ہوتے، کچھ نہ کچھ تو نکال لیے ہوتے، تھوڑے بہت نکال لیے ہوتے، پورے نکال لیے ہوتے یا بٹوا ہی نہیں دیا ہوتا۔ غرض اس نے افسر نے پوچھا کیا بات ہے، تم فقیر ہوتے ہوئے اتنے پیسے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تم چاہے تو رکھ لیتے اور نہ جو ہے آپ انکار کر دیتے کہ مجھے نہ ملا ہے، انکار کر دیتے، مجھے آپ نہیں دیتے۔ تو اس فقیر کی عشق رسول کا، عشق و محبت کی مثال دیکھیے، کتنا عشق اس فقیر کے اندر ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنے علماء سے سنا ہے حشر کا میدان ہوگا، ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور حشر کے میدان میں اپنی امت ہر نبی کے پیچھے کھڑی ہوئی ہوگی، تم اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوگے اور میں میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں گا۔ اچانک تمہاری نگاہ مجھ پہ پڑے گی اور تم اپنے نبی سے یوں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا میں میرا بٹوا لیا تھا، آج مجھے اس کا حساب دلوا دیں۔ وہ آپ کے نبی میرے نبی سے یوں کہیں کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی نے میرے امتی کا بٹوا لیا ہے۔ اس وقت میرے نبی کو شرم آئے گی تو میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے میں نے یہ بٹوا تمہیں دے دیا ہے کہ کل آخرت میں میرے نبی کو رسوائی کا منہ دیکھنا نہ پڑے، اس لیے میں نے یہ بٹوا تمہیں دے دیا ہے۔ قربان جائیے اس فقیر کے عشق رسول پر، کاش ہمارا بھی عشق اتنا ایسا تو ہو جائے جتنا اس فقیر کا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ ربیع الاول کے مہینے کا یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے، یہ درس ہے کہ نبی سے محبت، عشق رسول یہ ہے کہ نبی کو ہم نہ حشر میں تکلیف دینے والے بنے
نہ خبر میں دینے والے بنے، نہ دنیا میں نبی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا ذریعہ بنے۔ ہم اٹھے قیامت میں تو ہمارے نبی پہچان رہے ہوں گے، واہ واہ یہ میرا امتی ہے، اور کہیں کہ آجا میرے گلے لگ جا، تو نے میری سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آیا۔ تو یہ پیغام ماہ ربیع الاول کا پیغام ہے، ورنہ میری ماں اور بہنوں یہ ڈھکوسلے ہیں اور یہ جھوٹی محبتوں کے دعوے ہیں اور یہ تماشا ہے اور کچھ نہیں ہے، سرے بازار نبی کی محبت کا تماشا ہو رہا ہے، کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ اگر یہی محبت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی، آپ نبوت کے مقام پر فائز ہونے کے بعد 23 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن اللہ کے نبی نے کوئی جشن نہیں منایا، کوئی خوشیاں نہیں منائی، کوئی پیغام اپنے صحابہ کو دیا کہ تم اپنے گھر میں مٹھائیاں میٹھے بناؤ، فاتحہ دلاؤ، کھاؤ کھلاؤ، شربت بانٹو، کوئی پیغام اللہ کے نبی نے 23 سالہ زندگی میں نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر کا دور آیا، آپ خلیفہ بنے، 2-2.5 سال ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوا، کوئی ربیع الاول نہیں منایا گیا۔ حضرت عمر کا دور 11 سال آیا، حضرت عثمان کا رضی اللہ عنہ کا 11 سال کا دور آیا، حضرت علی کا 10 سال کا دور آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہما، بڑے بڑے امام آئے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان کا دور آیا، لیکن کسی کے دور میں نہ 12 ربیع الاول منایا گیا، نہ جشن و جلوس نکالا گیا۔ یہ جو ہے 6 صدی عیسوی میں، 6 صدی عیسوی میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عیسائی بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس کا ڈے منایا، ان کی پیدائش کو منایا، تو ایک مسلمان بادشاہ نے بھی ان کی نقالی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کو جشن و جلوس نکالا، یہیں سے اس کی ایجاد شروع ہوئی۔ دین کے اندر، شریعت کے اندر 12 ربیع الاول کے منانے کی کوئی اصلیت، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب کچھ جو ہے اغیار کے بنائے ہوئے طریقے ہیں۔ نبی سے محبت ہے تو نبی کے طریقے کو ہماری زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ ہمارا ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر مہینہ، ہر سال، ہر لمحہ یہ 12 ربیع الاول ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسی کے مطابق زندگی گزارنے پر میری ماں اور بہنوں کامیابی ہے، حقیقی معنی یہی ہے، حقیقی کامیابی، حقیقی عشق رسول یہ ہے، نبی کا طریقہ میری زندگی کے اندر آئے، نبی کے طریقے کو ہم اپنے گھر کے اندر پڑھیں، نبی کے طریقے کو اپنے بچوں کو سکھائیں، وہ سنت کی، شریعت کی شمائل ترمذی، نبی کی زندگی کے عادات و اطوار جو کتابوں میں محفوظ ہیں، ہم لا کر گھر میں پڑھیں تو صحیح۔ نبی کپڑے کیسے پہنتے تھے، نبی کپڑے کیسے اتارتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، آپ مسکراتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ میری ماں اور بہنوں محفوظ ہے، محفوظ جیسے قرآن ہے، اللہ کے نبی کی زندگی بھی محفوظ ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے حوالے نہیں کیا، اپنی زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔ ہم عہد کریں اور یہ ارادے کریں آج سے کہ اپنی زندگی کو نبی کی سیرت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کریں گے۔ ہماری زندگی کو ہم یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق نہیں چلائیں گے، گھر کے اندر سنت اور شریعت پہ اپنی زندگی کو چلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو نبی کا سچا پکا عاشق بنائے، سنتوں کا شوق و ذوق ہمارے اندر پیدا فرمائے، سنتوں کے مطابق زندگی کا گزارنا اور اس کی لچک اور اس کا مزہ اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ کے دعا کرو۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لنکونن من الخاسرین، لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر
لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ اے اللہ ہمارے جسم کے اے اللہ اعضاء گناہ گار ہیں۔ اے اللہ ہم خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہ تیرے حکم ہماری زندگی میں ہیں نہ تیرے نبی کے طریقے زندگی میں ہیں۔ مولا ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے ان خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ تیرے حکموں پہ چلنا آسان فرما، زندگی کے گزارنے میں نبی کے طریقوں سے محبت پیدا فرما، نبی کے طریقوں کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی کے طریقوں کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک آ کر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ تم نبی کا سچا عاشق بنو، سچا امتی بنو، نبی کے طریقوں کو زندگی میں لے کر آؤ۔ مولا ہم نے اس کے خلاف عمل کیے، ڈھکوسلے کیے، دکھاوے کیے، ریاکاریاں کی۔ مولا تیرے نبی کے نام کے چرچے تو بہت کیے۔ اے اللہ تجھ سے زیادہ تعریف کرنے والا کون ہے؟ اے اللہ تو نے قرآن میں تیرے نبی کی تعریف کبھی یاسین کہہ کے کی، کبھی طٰہٰ کہہ کے کی، کبھی مزمل کہہ کے پکارا، کتنے لاڑ کے ناموں سے تو نے پکارا، کبھی مدثر پکارا، کبھی والضحیٰ فرمایا، کبھی واللیل اذا سجا فرمایا۔ مولا تو نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے اللہ تو نے ہی فرمایا ووضعنا عنک وزرک، اے اللہ ورفعنا لک ذکرک۔ اے اللہ تیرے نبی کے قصیدے تو نے قرآن میں پڑھے ہیں۔ اے اللہ ہماری محبت اور ہمارے دعوے اے اللہ یہ سب جھوٹے اور ڈھکوسلے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سچا پکا عاشق بنا دے، نبی کے طریقے پہ زندگی گزارنے والا بنا دے، جیسے صحابہ اپنے نبی کے عاشق تھے اور عامل بھی تھے، ہمیں بھی عاشق بنا اور نبی کی سنتوں کا عامل بنا۔ اے اللہ عامل بھی بنا، عاشق بھی بنا۔ اے اللہ حشر کے میدان میں ہمیں ایسے اعمال کر کے جانے والا بنا، حوض کوثر پہ تیرا نبی ہمیں پہچانے، مولا ایسی شکل و صورت لے کے جانے والا بنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں دھتکارا جا رہا ہو اور کہا جا رہا ہو کہ یہ کون ہے، میں ان کو نہیں پہچانتا۔ اے اللہ ایسے حالات ہم پر آنے سے ہمیں ہماری حفاظت فرما لے، ہم اپنے نبی کا سچا پکا امتی بنا لے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یہ آئی ہوئی ماں اور بہنوں کو قبول فرما دے، اے امت کے ہر فرد پر نبی کے چہرے کی سنت اے اللہ سجانے والا بنا دے۔ ہماری ماؤں کی آنکھوں میں حیا کا سرما دے دے، اے اللہ ان کے سروں پر حیا کا دوپٹہ دے دے، اے اللہ ان کی زندگیاں سیرت اور سنت پہ چلانے والا بنا دے۔ اے اللہ نبی کی محبت میں درود کا پڑھنا آسان فرما دے۔ اے اللہ نبی کی محبت میں صبح شام درود کا پڑھنا آسان فرما دے، حقیقی محبتوں سے ہمیں مزین فرما دے، یہ کہنے اور سننے کو قبول فرما دے۔ اے اللہ کہنے سننے کو ہمیں قبول فرما دے۔ اے اللہ وہ فقیر جیسی محبت تو ہمارے اندر پیدا فرما دے، جو آخرت میں نبی کے سامنے رسوا ہونے سے بچ کر اپنے انگریز کو وہ اپنا بٹوا دے دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا عمل کرنے والا بنا دے کہ نبی کی رسوائی آخرت میں نہ ہو اور نبی کو منہ دکھانے کے ہم قابل تو بنے۔ اے اللہ ایسا عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ یہ جتنی مائیں آئی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کے جائز تمناؤں کو پورا کر دے، ہماری اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ دیندار بنا دے، گھرانوں میں برکتیں عطا فرما، ہر قسم کے گھرانوں میں خاندانوں میں اے اللہ جو کجیاں ہیں اے اللہ جو ناراضگیاں ہیں ان کو دور فرما دے، دلوں کے اندر محبتیں پیدا فرما، کدورتوں کو اے اللہ باہر نکال دے، محبتیں پیدا فرما، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ اے اللہ جنت کا نمونہ بنا دے، اور یہ نمونہ سنت اور شریعت سے بنتے ہیں، سنت اور شریعت کو ہماری زندگی میں لانے والا بنا دے۔ ہماری زبان کو غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، اے اللہ آنکھوں کو بے حیائی سے، اے اللہ کانوں کو بے حیائی کے سننے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں نبی کے جیسا لباس پہننے والا بنا،
نبی کے جیسے اطوار سے محبت کرنے والا بنا، نبی کا چہرہ دیکھ کر خبر میں پہچاننا آسان فرما، آخرت میں نبی کا اے اللہ نبی کی معیت نصیب فرما، اے اللہ نبی کی معیت نصیب فرما، اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مانگا گیا اس کو بھی قبول فرما، یہ بہنیں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، مولا ہم نے اپنی حیثیت کے موافق مانگا ہے، اے اللہ آپ اپنے شایان شان ہم سب کو نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والحمد للہ رب